بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمة للعالمین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ولادت مبارکہ کے بیان میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک مبارک، لعاب مبارک، پسینہ مبارک اللہ نے 3 جنتی نہروں سے بنایا۔ آج اس کے آگے کی کڑی بیان کیے دیتے ہیں۔ جو جنت کا خوبصورت پودا، بہترین پودا، درخت چھوٹا سا خوشبودار، اس کا نام جنت کے اندر سنبل کا درخت ہے۔ سنبل، اس کے پتے، اس کی کلیاں ایسی دھاردار ہوتی ہیں جیسے حدیث مبارکہ میں لکھا ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی اپنے کندھے پر کملی یعنی شال اوڑھتے تھے تو کبھی وہ سرخ ہوتی اور دھاریاں اس کے کالی ہوتی، اور کبھی کالی کملی ہوتی تو اس میں دھاریاں لال ہوتی۔ یہ لفظ دھاریاں کو سمجھیے، اس سنبل کے درخت کی ڈالیاں بھی دھار دار تھیں۔ اس سنبل کے درخت سے پروردگار عالم نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ریش مبارک، منہ مبارک، بال مبارک، سر کے بال، جسم کے بال، داڑھی مبارک کے بال پروردگار عالم نے بنائے۔ آپ کے جسم مبارک بال، آپ کے داڑھی مبارک کے بال اور آپ کے سر مبارک کے بال، ان بالوں کے علاوہ ایک عجیب بات لکھی ہے۔ سیدنا حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں ایک مرتبہ مسجد نبوی میں جب چلا گیا تو دیکھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے اندر پڑے ہوئے ہیں اور آپ کے اوپر جو شال تھی وہ کھسک گئی، اور ایسی کھسک گئی کندھے سے کہ آپ کے بغل مبارک مجھے نظر پڑے۔ جابر کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں نے بغل مبارک کو دیکھا، وہ اتنے حسین تھے، اتنے خوبصورت تھے
کہ بہترین قسم کی چاندی کی چمک بھی آپ کے بغل مبارک کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ میں نے یہاں اس لیے اس کو بتا دیا کہ آج سنبل سے دھاری دار اس کی ٹہنی اور خوبصورت لڑیوں سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ نے بال بنائے، تو آپ کے بغل مبارک کے اندر بال موجود ہی نہیں ہیں، تھے ہی نہیں۔ یہ بھی ایک عجیب بات لکھی ہے، لیکن شریعت نے یاد رکھی ہے، اسلام نے سارے انسانوں کو ایسا نہیں بنایا، بلکہ انسانوں کے اندر تمام مرد عورتوں کو اس سے مزین کیا، لیکن اس کی صفائی کا بھی اہتمام سے حکم دیا۔ اس لیے کبھی کبھی کسی چیز پر میں بولا کرتا ہوں، اس لیے کہ اس کو دیکھنے کے بعد خوشی ہوتی ہے، دیکھنے کے بعد اس حصے کو بڑا ہی اچھا لگتا ہے، آنکھیں بس سیر ہو جاتی ہیں۔ لیکن جب دیکھتے ہیں کسی آدمی کے بغل کے بال بڑھے ہوئے ہیں، لمبے لمبے بال ہیں، صفائی نہیں کی ہے، تو ایک طرح دیکھنے والوں کو طبیعت میں گھن پیدا ہوتی ہے۔ یہاں میں اس لیے زور دے رہا ہوں کہ بعض ایسے اللہ کے بندے جو حرم پاک کے اندر موجود ہیں، طواف کر رہے ہیں، اوپر کی چادر اوڑے رکھے ہیں، کبھی ان کے بغل کھل جاتی ہے تو بال اتنے نظر آتے ہیں گھنے کہ دیکھنے والے کو گھن ہوتی ہے۔ کعبہ پاک ہے، طواف سے سارے گناہ صاف ہیں، اور یہ کرنے والا بندہ وہاں اپنی ناپاکی دور کرنے کو تیار نہیں۔ حیرت کی بات ہے۔ بہرحال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریش مبارک، منہ مبارک، بال مبارک پروردگار نے سنبل کے درخت سے بنائے۔ 7 چیزیں میں نے پوری کر دی ہے آج اسی پر کچھ مختصر بول کر کے اس عنوان کو سمیٹا جاتا ہے، اور وہ یہ کہ آپ کے ریش مبارک، منہ مبارک، بال مبارک کے بارے میں یاد رکھیے۔ بڑے خوبصورت بال، داڑھی مبارک کے بال، سر مبارک کے بال، اللہ اکبر کبیرہ، عشق مستی میں نہ جانے سننے والا کون بیٹھا ہے، اس کی برکت سے اللہ نے میرے دماغ میں ایک بات ڈال دی اور کچھ مصرے ڈال دیے، وہ آپ کی بھی نظر کرتا ہوں، سن لیجئے محبت کے ساتھ اس کو، کہ کہنے والا عاشق یہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ لیے پھرتی ہے خوشبو اپنا چہرہ چھپا کر کے، لیے پھرتی ہے خوشبو اپنا چہرہ چھپا کر کے، کہیں میرے آقا سرکار دو عالم نے اپنے بال سنوارے ہوں گے، کہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زلفیں کھولی ہوں گی، لیے پھرتی ہے خوشبو چھپائے اپنا چہرہ، کہیں میرے آقا نے اپنے بال چھپائے ہوں گے، خاک اس زمین کے ذرے، اس زمین کے ذرے، اس زمین کے حصے کے تابندہ ستارے ہوں گے، جس جگہ میرے سرکار نے اپنے نالین اتارے ہوں گے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی
सय्यदना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। एक मर्तबा हज्जतुल विदा के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान मीना में थे और आप कुर्बानी से फारिग हो चुके थे। हजरत मुअम्मर रजी अल्लाह ताला अन, हजरत खर्राश रजी अल्लाह ताला अन, ये दो सहाबा हजामत बनवाया करते थे। सहाबा का मजमा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया हजरत खर्राश को, कहा कि ये मेरे सीधी तरफ के बाल आप साफ करो। साफ कर दिए गए बाएं, और वो साफ करने के बाद आका ने सहाबा को कहा कि इस तरफ जो मजमा बैठा हुआ है, मेरे ये बाल मुबारक, रीश मुबारक, मुँह मुबारक, इसको तकसीम करो, इसको तकसीम करो। तकसीम कर दिया गया। फिर बाईं तरफ के पूरे बाल निकालने के बाद इस तरफ के सहाबा में मेरे बाल मुबारक तकसीम करो। सब तकसीम कर दिए गए। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक, रीश मुबारक, मुँह मुबारक की आज जियारत हो रही है। मैं उसके बारे में आपको दो तोहफे दे रहा हूँ। ये एक तोहफा है। एक तो शक्ल ये है, सहाबा सारी दुनिया में पहुंच गए, हमारे हिंद में भी आ गए, लेकिन किसके पास क्या चीज पहुंची? वो मुँह मुबारक आपके, रीश मुबारक आपके सहाबा से होते हुए ताबई तबे ताबईन बादशाहों के जरिए से वो आज भी दुनिया के अंदर महफूज हैं। दूसरा तरीक़ाकार, सहाबा जम करके बैठते थे, घेर करके बैठते थे, जैसे शमा परवानों में, चांद सितारों में, और मेरे आका अपने यारों में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब आप कभी कभी अपने जेब से कंघी निकाल करके दाढ़ी के ऊपर फेरते थे, कंघी करते थे, सर के ऊपर गिरते थे, तो आपके बाल मुबारक गिर जाते। हदीस में लिखा है, आशिकाने सहाबा कूद करके, छलांग लगा करके वो बाल मुबारक को उठा करके चूमते थे और अपने पास लेते थे। इस तरीके से आपके मुँह मुबारक, आपके रीश मुबारक सारी दुनिया में फैले हुए हैं। एक पैगाम मैं देता हूँ, जहाँ कहीं इस मुबारक महीने में जियारत होती है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक की, आपकी तबीयत है, मैं कहूँगा जरूर जाओ, शौक से जाओ, दरूद पढ़ते हुए जाओ। जियारत का जब वक्त आ जाए, नहा धो करके, नए कपड़े, खुशबू और मिसवाक करके सुन्नत के मुताबिक जाओ और मोहब्बत और इश्क के साथ देखो, दरूद शरीफ का नजराना पेश करो। अल्लाह की कसम, अल्लाह उसके सदक़े में आपकी जिंदगी सुन्नतों के नूर से अल्लाह भर देगा। दूसरी बात, मैं एक हिदायत देना चाहता हूँ, यहाँ जहाँ कहीं मुँह मुबारक की जियारत हो रही है, एक दिल दुखता है वहाँ के अज़्दहाम और भीड़ को देख करके, एक तरफ औरतें एक तरफ मर्द, ये चीज नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये कि आप उसके बारे में कोई इनकार वाली बात और मुजब्जब शक वाली बात न लाएं। तबीयत नहीं जमती तो न चले जाएं, लेकिन उसकी जियारत जरूर करें, जबान से कुछ बुरा मत कहें। एक दूसरा तोहफा, अम्मा उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास एक चांदी की नलकी थी। जब मदीना तैयबा में किसी को मिर्गी की बीमारी लगती, भयानक बीमारी लगती, अच्छा नहीं होता डॉक्टरों से, तो अम्मा के पास मरीज को लाया जाता। आप एक बड़ा बर्तन मंगाती, बड़े टब के अंदर उस मरीज को बिठाती और वो चांदी की नलकी लेकर के एक लोटा पानी लाती और चांदी की नलकी उस लोटे पानी में रख देती। कुछ देर के बाद चांदी की नलकी निकालती और वो पानी का लोटा उसके ऊपर डाल देती। सर के ऊपर पूरा पानी जिस्म के ऊपर फैल करके टब में जमा हो जाता। इसके बाद वो मरीज अच्छा होता। रावी कहते हैं मैंने देखा
کہ کیا ہے اس نلکی کے اندر، تو خوبصورت اور پیارا آپ کے منہ مبارک بال شریف مجھے نظر آئے، اور راوی آگے بیان کرتے ہیں وہ بال آپ کے سرخ نظر آ گئے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ آپ کے پیدائش مبارک کا بیان میں نے مکمل کر دیا ہے۔ بہت کچھ ہے ابھی بھی گہرا سمندر، لیکن اپنے طالب علمانہ حیثیت سے پورا کر دیا ہے۔ پورا سیراب ہونا چاہتے ہیں تو اپنے مربی علماء کی خدمت میں ضرور جائیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جتنی باتیں کہی ہیں عشق، محبت، نسبت اور تعلق نصیب فرمائے، اور اسی حصے کے طفیل میں ہماری پوری زندگی سنت کے اجالے میں گزارنے کی خدا توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔